السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا في زمرتهم أجمعين آمين يا رب العالمين. احکام و مسائل کی ہماری آج کی مجلس وضو سے متعلق بعض مسائل، یعنی وضو کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اس سے متعلق ہے. البتہ اصل بات شروع کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ گزشتہ مجلس میں وضو کی سنتوں کو بیان کیا گیا تھا. ان میں سے ایک سنت بیان کرنے سے رہ گئی تھی کہ وضو کے بعد دعا پڑھنا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے، کلمہ شہادت پڑھنا اور اس کے بعد دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اس کے بعد دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور پھر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، وہ رہ گئی تھی بیان کرنے سے. اور آج کی یہ مجلس براہ راست وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ بہت ہی اہم مضمون اور اہم عنوان ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھنا اور جاننا ضروری ہے. بہت سی مرتبہ انسان اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے، اور پھر بہت سے نوجوانوں سے جو ملاقات ہوئی وہ بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے اکثر نمازوں سے دور رہتے ہیں. تو دیکھیے، یہ بنیادی طور پر وضو کو توڑنے والی چیزیں چار ہیں. چار چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلے مختصراً ہم سن لیتے ہیں ان کو. نمبر ایک، وضو کے بعد پیشاب پاخانہ کرے یا پیشاب پاخانے کے راستے سے کوئی چیز نکلے جیسے ہوا وغیرہ. نمبر دو، پیشاب پاخانے کی جگہ کو ہتھیلی کے اندرونی حصے سے، ہاتھ ہے نا، ہاتھ کے اندر والے حصے کو ہتھیلی کہتے ہیں، تو ہتھیلی کے اندرونی حصے سے چھو لے. نمبر تین، مرد کا بدن نامحرم عورت کے بدن کو لگ جائے اور درمیان میں کوئی چیز، کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو. نمبر چار، سو جائے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں نشہ ہو جائے، اس کی عقل زائل ہو جائے، یہ اصل کہا جاتا ہے، عقل زائل ہو جائے. تو عقل زائل ہونے میں کئی چیزیں آ گئی، یا تو وہ پاگل ہو جائے، یا بے ہوش ہو جائے، یا کوئی نشہ اس پر طاری ہو جائے، یا سو جائے، جس کو ہمارے عرف میں عام متن کیا کہتے ہیں، سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا کہ سرین زمین پر جمے ہوئے ہوں، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا اس طرح سونے سے. یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چار زانو بیٹھنا، کوکنی میں کہتے ہیں ماں ڈبلے گھالون بسنا. تو یہ اس طرح سے چار زانو اگر بیٹھ کے سوتا ہے تو چونکہ اس وقت سرین زمین پر جمے ہوئے رہتے ہیں اور ہوا کے خروج کا امکان کم ہو جاتا ہے، بلکہ نہیں رہتا، اس واسطے اس طرح سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، باقی تمام صورتوں میں ٹوٹ جائے گا. یہ بنیادی طور پر چار چیزیں ہوئی. اب اس میں سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ تفصیل ہے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو کیا بتلائی، عورت یا مرد کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے، اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، کوئی بھی چیز نکلے، پیشاب پاخانہ، خون، کیڑا، پتھر یا ہوا یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نکلے، کسی بھی طرح نکلے، وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ صرف ایک چیز فقہا نے لکھی ہے کہ صرف منی نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، غسل فرض ہو جاتا ہے. البتہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ وضو نہ ٹوٹے اور غسل فرض ہو؟ تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہوتی ہے. مثلا بیداری میں غلط قسم کے خیالات نعوذ باللہ آ جائیں اور انزال ہو جائے، یا سرین کو زمین پر جما کر سویا ہو، ٹھیک ہے، اور اس حالت میں خواب میں احتلام ہو جائے، تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گی. باقی تمام صورتوں میں کچھ بھی کسی طرح کی کوئی چیز نکلے،
چاہے پیشاب پخانہ ہو، خون ہو، کیڑا ہو، پتھر ہو، ہوا ہو، مسی ہو، ودی ہو، بہر صورت کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر دو کیا بتلایا تھا؟ نمبر 2 پیشاب پخانے کی جگہ کو ہتھیلی کے اندرونی حصے سے چھو لے. ٹھیک ہے. درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو. کپڑے کے اوپر سے اگر چھوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. بغیر کپڑے کے درمیان میں کوئی کپڑا حائل نہ ہو تو پیشاب پخانے کی جگہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے اپنے حصے کو چھو لے یا کسی اور کے. ہتھیلی کے پیٹ سے اور اندرونی حصے سے مراد کیا ہے؟ اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ جو ہمارا ہاتھ ہے اس کی ایک پشت ہوتی ہے، ایک اس کا پیٹ ہوتا ہے. تو اس کا سفید جو حصہ ہوتا ہے نا، ہماری ہتھیلی کا سفید حصہ، اس کو کہتے ہیں ہتھیلی کا اندرونی حصہ. تو اندرونی حصے سے چھوئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. پشت سے اگر چھوتا ہے یا کنارے سے چھوتا ہے، کنارے سے، سائڈ سے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا لیں. جو لوگ بھی سن رہے ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو ملا لیں، آپس میں ملا لیا. یہ دیکھیے، اب جو حصہ نظر نہیں آ رہا ہے نا، وہ ہتھیلی کا اندرونی حصہ ہے جو اندر چلا گیا، اور جو حصہ باہر سے نظر آ رہا ہے، ٹھیک، اندر چلا گیا وہ تو اندرونی حصہ ہو گیا، اور جو باہر سے نظر آ رہا ہے، باہر والا حصہ، پشت ہے، کنارے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہتھیلی کا بیرونی حصہ، پشت والا حصہ یا کنارے والا حصہ. یہ اگر لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اندر والا حصہ اگر لگ جاتا ہے پیشاب یا پخانے کی جگہ کو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. البتہ اس بات کا تھوڑا خیال رکھیں کہ اس میں بعض مرتبہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، خصوصاً پچھلی شرمگاہ کے تعلق سے کہ وضو کب ٹوٹے گا. بہت سے مرتبہ کوئی شخص کیا سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو سرین ہوتے ہیں اس کو ہم کولہے کہتے ہیں، تو اس کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. ایسا نہیں ہے. صرف پاخانے کی جگہ ہے، اس کو اگر ہتھیلی کا اندرونی حصہ لگ جائے تو وضو ٹوٹے گا. اگلی شرمگاہ یا پچھلی شرمگاہ کا یہ حصہ، پاخانے کی جگہ، وہاں اگر ہاتھ لگے، درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، ہاتھ کا اندرونی حصہ لگے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نمبر 3، مرد کا بدن نامحرم عورت کے بدن سے چھو جائے، درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو. ٹھیک ہے. دو اجنبی مرد و عورت کہتے ہیں نا، اجنبی مرد و عورت کی چمڑی کا آپس میں مس ہو جانا، مل جانا، اور درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، ایسی صورت میں دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو البتہ اتنا ہے کہ دونوں کی عمر اتنی ہو کہ عرف کے اعتبار سے ایک اچھا انسان، سلیم الفطرت انسان جو ہوتا ہے، تو اس کو شہوت آ سکتی ہو. تو اگر چھوٹا بچہ ہے جن کو دیکھ کر عام متن ایک سلیم الفطرت انسان کی شہوت نہیں ابھرتی، اس کو اگر کوئی چھو لیتا ہے، بچی ہے اس کو کوئی چھو لیتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. عام متن بالغ کہتے ہیں، لیکن بالغ ہونا ضروری نہیں، بلوغ سے پہلے بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. تو دو اجنبی مرد و عورت کی چمڑی کا آپس میں بغیر کپڑے کے حائل ہوتے ہوئے مل جانا، مس ہو جانا، یہ وضو کو توڑ دیتا ہے. بال، دانت، ناخن، ان کو اگر چھوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. بالوں کو چھو لیا یا دانت کو، دانتوں کی چمڑی نہیں، صرف دانت یا ناخن، یہ تین چیزوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے اگر کسی کا عضو کٹا ہوا ہو، بدن سے علیحدہ ہو، ہاتھ کٹا ہوا ہے، اجنبی عورت کا ہاتھ کٹا ہوا کہیں پڑا ہوا ہے، اس کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اب یہ جو کہا اجنبی مرد و عورت،
تو اس کا مطلب کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نامحرم، تو نامحرم کا مطلب کیا اور اجنبی کا مطلب کیا؟ جن کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون سی ماں بہنیں عورتیں ہیں جن کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ تو دیکھیے، ہر انسان کے لیے اس کے وہ رشتہ دار عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ان کو کہتے ہیں محرم عورتیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ محرم عورتیں۔ جیسے کہ ماں ہے، سگی بہن ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹی ہے، اور سگی پھوپھی ہے، سگی خالہ ہے، نانی ہے، دادی ہے، اسی طرح سے ساس ہے۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کو محرم کہا جاتا ہے، یعنی جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ایسی عورتوں کو محرم کہا جاتا ہے۔ جن سے نکاح عارضی طور پر حرام ہے وہ نامحرم میں آ جائے گی، جیسے مثال کے طور پر بیوی کی بہن، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے نکاح فی الحال حرام ہے، جب تک کہ بیوی آپ کے نکاح میں ہے اس وقت تک نکاح حرام ہے، لیکن اگر اس کا انتقال ہو جائے یا والدہ ہو جائے تو پھر اس سے، مطلب جس کو سالی کہا جاتا ہے، اس سے نکاح حلال ہو جاتا ہے، تو وہ محرم میں نہیں آئے گی، وہ تو نامحرم میں ہی رہے گی۔ تو وہ عورتیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے ان کو محرم کہا جاتا ہے۔ ان کو اگر چھو لیتا ہے بغیر آڑ کے بھی تو ان کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس کے علاوہ دیگر جو اجنبی عورتیں ہوتی ہیں، نامحرم عورتیں ہوتی ہیں، ان کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، عقل کا زائل ہو جانا۔ اب عقل کا زائل ہو جانا، عقل کا ختم ہو جانا، اس میں کئی چیزیں آ گئی۔ بے ہوش ہو گیا یا پاگل ہو گیا یا سو گیا، سونے کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، تو وضو اس کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔ البتہ صرف ایک ہے صورت کہ اس طرح سے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ کیا ہے کہ انسان اپنے سرین کو زمین پر جما کر بیٹھ جائے اور اس کیفیت میں سو جائے، تو اس طرح سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باقی اگر لیٹ کر سوئے یا کروٹ کے بل سوئے یا کھڑے کھڑے سوئے یا سجدے کی حالت میں سجدے میں جا کر سو جائے تو ان تمام صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ وضو کے سلسلے کی اہم ترین باتیں تھیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ کہ اگر وضو کے بعد چمڑی نکلے، وضو کے بعد چمڑی نکلے یا ناخن کترے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے نامحرم عورتوں کو اگر مس ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک سوال عامتاً لوگ یہ کہتے ہیں اگر بھولے سے ہو گیا، غیر اختیاری طور پر ہو گیا، دھیان نہیں دار ہو گیا، تو کیا اس سے وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ سلس البول کا ہے، یعنی پیشاب کے قطرات جو ٹپکتے ہیں اس کا۔ یہ بیماری اب غذا کی کمزوری کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہونے لگی ہے۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دائم الحدث کے درجے میں انسان پہنچ جائے۔ دائم الحدث یعنی ہر وقت قطرات ٹپکتے رہتے ہیں، اس کا مسئلہ تو بہرحال الگ ہے، لیکن البتہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ البتہ پیشاب کے بعد کچھ دیر تک قطرات کا ٹپکنا یہ ایک عام سی چیز ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیشاب کے بعد انسان کسی طرح سے اس کو تھوڑی دیر اور رکنا چاہیے تاکہ وہ قطرات وغیرہ اگر اندر باقی ہو تو وہ نکل جائے اور اطمینان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اگر خطرہ ہے اور ٹپکتے رہتے ہیں قطرات، تو ایک بہت آسان اس کی شکل یہ ہے کہ انسان کوئی کپڑا وغیرہ یا انڈر ویئر کے اندر رکھے، کپڑا وغیرہ، ٹھیک ہے، یا ٹیشو پیپر جسے کہتے ہیں وہ رکھیں، اور نماز سے کافی دیر پہلے پیشاب سے فارغ ہو جائے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے، اور پھر وہ کپڑا رکھ لے۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر وہ کپڑا اٹھا کر ڈسٹ بن میں، کچرے کے اس میں ڈال لے، اتنی جگہ کو دھو لے اور پھر نماز پڑھ لے۔ ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے اس چیز کا خیال نہ رکھ پائے اور قطرات یقینی طور پر اگر بدن کو لگ جائیں یا کپڑے کو لگ جائیں تو ان کو دھونا ضروری ہوگا۔ ایک بات یہ ہوگی۔
لیکن وہ شخص جو دائم الحدث ہو چکا ہو، سلس البول کی مستقل اس کو بیماری لگ گئی ہو اور ہر وقت قطرات گویا ٹپکتے ہی رہتے ہوں، اگرچہ ایسا کم ہوگا لیکن اگر ہے تو پھر اس کے لیے شریعت کی طرف سے الگ احکامات آئے ہیں. اس کو نماز کا وقت ہونے کے بعد استنجا کرنا ہے، طہارت حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی کپڑا وغیرہ اس پر رکھ کر پھر اوپر سے کپڑا باندھ لینا ہے اور پھر فوری طور پر اس کو وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے. پھر اس کے بعد اگر قطرات ٹپکے بھی تب بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس سلسلے کی کچھ مفید اور اہم ترین باتیں تھی جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.